वेलकम बैक। PIA की निजकारी के लिए बोलियों का दूसरा मरहला। RF हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% निजकारी के लिए सबसे ज़्यादा 121 अरब रुपए की बोली लगा दी। इससे पहले लकी कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली लगाई। दोनों ग्रुप दूसरे मरहले में एक दूसरे से बढ़कर बोली लगा रहे हैं। पहले मरहले में RF हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की बोली लगाई। दूसरे नंबर पर लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लू कंसोर्शियम ने सिर्फ 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी। दूसरे मरहले में लकी कंसोर्शियम की दरख्वास्त पर बोलियों के दरमियान 30 मिनट का वक्फा दिया गया है। $121 billion. जी, we would like to increase our bid to 120.25 billion. $121 billion. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स की तफसीलात से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने पेचीदा आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने कहा कौमी सलामती के मौजूदा उभरते चैलेंज कसीरुल-जहती और मुसलसल नौयत के हैं। मुस्तकबिल के खतरात रवायती नहीं बल्कि मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बर वक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पेशावराना अस्करी तालीम कौमी इस्तेहकाम और इदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। फील्ड मार्शल ने कोर्स के शुरका को चौकन्ना, लचकदार और कौमी इक़दार पर साबित कदम रहने की हिदायत की है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल-जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। लिखा, आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने भारत को शदीद मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज सिपह सालार आसिम मुनीर को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के लिए एक कामयाब कसीरुल जहती स्ट्रेटेजिस्ट और मिडिल पावर सिफारतकारी की कामयाब मिसाल है। पाकिस्तान की वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। भारत बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। इस सिफारती नाकामी के बायस भारत को मिडिल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। अखबारात में पढ़ा PTI मुज़ाकरात चाहती है, वो राजी हैं तो हुकूमत भी तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, असम्बली में कई बार PTI को बातचीत की दावत दे चुका हूँ, दोबारा भी दावत देता हूँ। फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड मिला है। ये अवार्ड फील्ड मार्शल नहीं पूरी कौम का है। मैंने आज अखबार में पढ़ा है PTI जो बात करें डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। फील्ड मार्शल को केस में किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला, उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है, पूरी कौम की इज्जत है।
امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف کی. کہا پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں. امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا ذکر بھی دہرایا. صدر ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی. پاکستان نے جنگ کے دوران 8 طیارے گرائے. We stopped 8 wars. We stopped one war 38 years, one war 35 years, one war was going on for 32 years. And we stopped, think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. And the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal. And also the Prime Minister of Pakistan said, President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. We've been building aircraft carriers. We have submarines. Each one of these will be the largest battleship in the history of the world ever built. And again, it's 100 times more powerful than the previous Iowa class. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اور ایک مرتبہ پھر لیے چلیں گے آپ کو. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے. We'll go to 126 billion. Arif Habib Consortium's revised bid now stands at 126 billion. I will now refer to the Lucky Consortium to consider a revision of their bid if they would want to. Ji, our revised bid is 128 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid is 128 billion. I'll go to Arif Habib Consortium now for their revised bid offer if they are willing to consider. 129 billion. Arif Habib Consortium's revised bid offer is 129 billion. I would now refer to the Lucky Consortium to reconsider and submit their revised offer if they're willing to. Ji, our revised bid is 130 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid stands at 130 billion rupees. I'll go back to Arif Habib Consortium to submit their revised bid if they are willing. You will bid 131 billion. Arif Habib Consortium's revised bid is 131 billion. Now back to Lucky Consortium.
PIA کی نجکاری کے لیے اوپن بیڈنگ کا عمل جاری ہے. عارف حبیب اور لکی کنسورشیم میں کانٹے کا مقابلہ اس وقت جاری ہے. Lucky Consortium's revised bid stands at 132 billion. Arif Habib Consortium 133. Arif Habib Consortium's revised bid stands at 133 billion. Back to Lucky Consortium to reconsider their bid and offer us a revised offer if they're willing to. Ji, our revised bid is 134 billion rupees. Lucky Consortium's revised bid stands at 134 billion. Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. Arif Habib Consortium's revised bid stands at 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider.
We would like to congratulate Arif Habib Consortium on So the Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer. So the highest bid offer stands at 135 billion, submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium, and also congratulations to Lucky Consortium for such a competitive process that they've run. क्या फर्क पड़ता है अब यार? अच्छा शायद वापस मिलते। Ladies and gentlemen, can I request you to अपडेट करें आपको कि आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 75% शेयर्स खरीद लिए हैं। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA को ख़रीदा है। PIA के 75% शेयर्स खरीदे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल लकी कंसोर्शियम ने अपनी आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई थी, और जब आरिफ हबीब कंसोर्शियम की तरफ से 135 अरब रुपए बोले गए तो लकी कंसोर्शियम ने कुछ मुशावरत की, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद दी और यूं इस बोली के अमल से वो दस्तबरदार हो गए। ये जो राउंड 2 था, ये 115 अरब रुपए की बोली से इसका आगाज़ हुआ था। ये 115 अरब की बोली भी सबसे हाईएस्ट थी राउंड 1 की आरिफ हबीब कंसोर्शियम की ही, और अगर इससे आगे जाना था तो 115 अरब 25 करोड़ की बोली से ये दोबारा प्रोसेस शुरू होना था, लेकिन 115 अरब पे राउंड 1 क्लोज होने के बाद राउंड 2 या ये बोली का अमल, निजकारी का अमल जहां पर मुकम्मल हो रहा है, ये 135 अरब है। यानी आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने मजीद 20 अरब रुपए का इजाफा किया है अपनी बोली में, और लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए तक की बोली लगाई, लेकिन 135 अरब पे आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब करार पाया, और यूं PIA के 75% शेयर्स आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने अपने नाम किए। तो आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी। लकी कंसोर्शियम ने अपनी आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगी। आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA के निजकारी के लिए बोली जीत ली है। आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA के 75% शेयर्स खरीदे हैं। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। अपडेट कीजिए शुएब। जी, PIA की निजकारी के लिए तारीख 7 दिन आज जो है 135 अरब रुपए में आरिफ हबीब ग्रुप ने इसको जीत लिया है, जिसमें AKD भी इसके साथ शामिल है। इस ग्रुप ने 135 अरब रुपए जो है इसकी कीमत लगाई, जो कि हुकूमत की रेफरेंस प्राइस से तकरीबन 35 अरब रुपए ज़्यादा है। लकी ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप के दरमियान बोली के तकरीबन 12 राउंड हुए। उन 12 मरहलों के अंदर जो है वो एक से बढ़ के एक बोली जो है वो पेश की जाती रही, और जब ये 135 अरब रुपए तक पहुंची तो लकी ग्रुप ने जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप को इसकी मुबारकबाद दी और मजीद बोली से विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम जो है वो ये बोली जीतने में कामयाब हो गया, और 135 अरब रुपए में जो है अब PIA के 75% शेयर जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप के पास चले जाएंगे। इसमें से तकरीबन 92.5% रकम जो है वो PIA के अंदर इन्वेस्ट की जाएगी, जिसमें इसके जहाज़ों की तादाद को बढ़ाया जाएगा। इसमें जो पैसेंजर्स की तादाद है 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख सालाना तक पहुंचाई जाएगी, जिसका प्रॉफिट है जो इस वक्त तकरीबन 7 अरब रुपए है, उसको भी तकरीबन दुगना करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ जो इसके अंदर मजमूई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के शेयर जो है वो 25% होंगे, और जो भी आरिफ हबीब ग्रुप PIA के जरिए प्रॉफिट कमाएगा उसके 25% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है वो 5 साल का पूरा एक प्लान दिया गया है, जिसके ऊपर आरिफ हबीब ग्रुप को
جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہوگا. اس کے لیے جو ہے وہ 1 سال تک تمام کے تمام ملازمین جو ہے وہ نکالے نہیں جائیں گے, ان کی نوکریاں جو ہے محفوظ بھی بنائی جائیں گی. تقریباً 6,480 ملازمین جو ہے وہ اس وقت پی آئی اے میں جو ہے وہ مستقل ہیں, جبکہ 2100 ملازمین جو ہے وہ کانٹریکٹ کے اوپر جو ہے بھرتی ہیں. اس کی تمام پینشن کی اور جو دیگر لائبلٹیز ہیں وہ بھی پی آئی اے ہی برداشت کرے گا, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو 5 سال کے پلان کے اندر باقی حکومت کے اہداف ہیں وہ بھی حاصل کرے گا. اور خاص طور پہ جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے تقریباً 97 ملکوں کے اندر جو ہے اس کے پاس لینڈنگ رائٹس ہیں اور 78 ایئرپورٹس اس کے پاس اس تک موجود ہیں جہاں پی آئی اے آپریٹ کر سکتا ہے. اس وقت جو جہازوں کی تعداد آپریشنل ہے وہ 18 ہے, جبکہ 3 جہاز جو ہے ہر وقت مینٹیننس کے لیے رکے رہتے ہیں. مجموعی طور پر 5 سال کے اندر جو ہے 32 جو ہے وہ جہازوں کو متحرک کیا جائے گا اور اس کے بعد کسی بھی ڈیسٹینیشن ہے وہ حاصل کی جائیں گی. پاکستان کی ہسٹری کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ اس بات پوچھیں کہ جو حکومت کی ریفرنس پرائز تھی اس سے تقریباً 35% جو ہے وہ زیادہ بولی حکومت پاکستان کی عوام کو اس نیلامی کے لیے ملے گی. حکومت کی ریفرنس پرائز جو کابینہ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے فائنل کی تھی آج, وہ 100 ارب روپے تھی, اور جو اس وقت بولی فائنل ہوئی ہے وہ 135 ارب روپے میں فائنل ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی وہ بیس پرائس سے مختلف ہے. اچھا, یہ 5 سالہ جو پلان ہے جس میں جہازوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھانی ہے, ملازمین کو سیکیور کرنا ہے, اس کا پیمنٹ پلان کی ایگزیکیوشن کیا ہے, کتنے عرصے میں, کیا کیا کس طرح؟ جی, یہ جو 135 ارب روپے کی رقم ہے اس کے تقریباً 2/3 یعنی کہ 66% جو رقم ہے وہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ عارف حبیب گروپ کو 90 دنوں کے اندر جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر ان کو ارینج کرنی ہوگی. باقی ان کے پاس جو ہے مزید جو 34% رقم کا حصہ جو ہے وہ 1 سال میں یہ ادا کریں گے, یا اس کو ساری رقم کو پی اے کے اندر ہی انویسٹ کریں گے. اور جو ہماری بات چیت ہوئی ہے عارف حبیب گروپ کے جو عارف حبیب صاحب ہیں ان سے بھی, اور عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے بھی, اور جو گوہر اعجاز ہیں ان سے بھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے جو انویسٹمنٹ کا پلان ہے شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر اس کو 66% سے بھی زیادہ جو ہے وہ پے کر کے اس میں انویسٹ کریں, تاکہ پی آئی اے کو جو ہے وہ مہینوں کے بجائے ہفتوں کے اندر جو ہے متحرک کیا جائے. جو ان کے 777 بوئنگ طیارے جو کسی چھوٹے موٹے پرزے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام فوری طور پر بحال کیے جائیں, کیونکہ یہی بوئنگ 777 طیارے جو ہیں انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن کو کور کرنے میں. اچھا, اس میں شعیب یہ بھی بتائیے گا, یہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ تھا اور پہلی بار جب اس کی نشکاری کے لیے معاملات چلے تو یہ ایک بحث چھڑی تھی کہ جو اس ٹائم پہ کنسورشیم سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں ٹیکس چھوٹ دی جائے, یعنی ہم جب تیاروں کو لے کر آتے ہیں ان کی لیز کے پروسیس میں اور دیگر معاملات میں, کیا اس بار بھی اس طرح کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, طے ہوئے ہیں؟ جی, پی آئی اے کی نشکاری کے سلسلے میں چونکہ اپریل سے یہ مرحلہ چل رہا ہے تو سب سے بڑی کامیابی پاکستان کو یہی ملی تھی کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے اس بات کے اوپر جو ہے رعایت حاصل کی تھی کہ جتنے بھی اب جہاز لیز پہ لیے جائیں گے ان کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی پے نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر یہ صرف پی آئی اے کے لیے نہیں بلکہ جتنی بھی پاکستان میں سب ایویشن کی کمپنیز کام کر رہی ہیں ان سب کو جو ہے جی ایس ٹی کے اوپر چھوٹ دی گئی ہے. لیکن چونکہ اس بڈنگ کو مزید آسان بنانے کے لیے اور جو اس میں پیچیدگیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ایف بی آر کے واجبات تھے تقریباً 37 ارب روپے کے, وہ اس دفعہ جو ہے وہ جو عارف حبیب روپے وہ نہیں دے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان ایویشن اتھارٹی کے تقریباً 7 ارب روپے کے واجبات ہیں وہ بھی جو ہے عارف حبیب گروپ نہیں دے گا, اور یہ جو ہے یہ حکومت پاکستان اس کو ادا کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو جی ایس ٹی کی چھوٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تھی. اب جو جہاز لیز پہ لیے جائیں گے ان کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی نہیں دینا پڑے گا, اور حکومت پاکستان نے اس کے اوپر آئی ایم ایف سے ایک جو ہے وہ سہولت حاصل کی ہوئی ہے. اسی لیے جو ہے اس کی سرمایہ کاری کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ رکاوٹیں ختم کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بڑی امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں جو کہ اس عارف حبیب گروپ کے حصے میں آئیں گی, جس میں کراچی کا ایک بہت ہی خوبصورت ایئرپورٹ کے پاس ہوٹل ہے وہ موجود ہے, جو اسلام آباد کا ان کا ریجنل آفس ہے بلیو ایریا کے اندر یہ بھی شامل ہوگا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو پراپرٹیز ممبئی, دہلی اور جرمنی کے اندر ہیں, نیدرلینڈ کے اندر ہیں, وہ بھی جو ہے کامیاب بولی دہندہ کو دی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو 1 سال تک جو ہے وہ یہ کام کرنے کے پابند ہوں گے, ان کو کام پہ رکھنے کے پابند ہوں گے. جو ہماری بات چیت ابھی عارف حبیب گروپ کے ساتھ ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اور 1 سال تک کی جو پابندی ہے ملازمین کی, اس میں جو مستقل ملازمین ہیں وہ بھی اور جو کانٹریکچوئل ہیں وہ بھی یہ 1 سال تک سیکیور ہیں؟ جی, جو ہماری بات چیت ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام جو ملازمین جو ہے وہ 1 سال تک جو ہے وہ ان کو تحفظ دیا جائے گا. اس کے بعد جب جہازوں کی تعداد بڑھے گی تو شاید ان کو مزید بھرتیاں کرنی پڑیں گی, کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے اور اس وقت جو بتایا گیا ہے 195 جو اسٹاف ہے فی جہاز
وہ جو ہے اس وقت مقرر ہے. تاہم ان کو ضرورت ہوگی مزید جو ہے وہ اسٹاف بھرتی کرنے کی, اور خاص طور پہ اور اس میں ایک گولڈن ہینڈ شیک کا بھی آپشن ڈیفینیٹلی دیا جائے گا امپلائیز کو. تو پھر اگر گولڈن ہینڈ شیک کی طرف جایا جاتا ہے تو پھر وہ بوجھ کس طرف ہے, 75% کی طرف یا 25% والے کی طرف؟ جی جیسے ہی کامیاب بولی دہندہ جو ہے وہ 1 سال کے بعد حکومت کے ساتھ معاملات کو طے کرے گا. اگر ان کو گولڈن ہینڈ چیک دینے کی ضرورت پڑی تو اس کے اوپر جو ہے حکومت باقاعدہ جو نجکاری کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی, اس کی سفارشات کے مطابق جو ہے کو پروگرام بنایا جائے گا. اسی لیے جو ہے وہ جو چیئرمین کمیٹی ہیں فاروق ستار اور جو سینٹ کی چیئرمین کمیٹی ہیں سینیٹر افسان اللہ, ان کی جو ہے مشاورت کے بعد, اس کمیٹی کی مشاورت کے بعد جو ہے گولڈن ہینڈ شیک کا پروگرام بنے گا. لیکن یہ بہت جو ہے وہ مستقبل بعید کی بات ہے. اس وقت جو مستقبل قریب کے اندر وہ یہی ہے کہ فوری طور پر اس میں انویسٹمنٹ کی جائے. اور جو اچھا اس میں جو ری انویسٹ والا پروسیس ہے, کیونکہ 66% رقم ان کو 90 ڈیز میں دینی ہے, اس 66% کا کتنا حکومت ری انویسٹ کر رہی ہے, یہ کیا ٹرم ہے؟ جی تقریباً 92.5% جو ہے وہ عارف حبیب گروپ کو 1 سال کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں پی آئی میں واپس انویسٹ کرنا ہے. اس رقم کا تقریباً 66% یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں گے 90 ارب کے آس پاس جو ہے وہ یہ فوری طور پر جو ہے وہ انویسٹ کریں گے پاکستان میں 90 دنوں کے اندر, اور باقی 45 ارب روپے کی رقم بچتی ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آخری 1 سال کے اندر اس کو انویسٹ کرنا پڑے گا. لیکن ہماری بھی بات چیت ہوئی ہے گوہر اعجاز صاحب سے, FAD سے اور عارف حبیب سے, تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ فوری طور پر ٹرن اراؤنڈ پی آئی اے کو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ری انویسٹ ہوگا اور پی آئی اے جو ہے وہ مزید بزنس کرے گا اور ریونیو جنریشن ہوگی. اشفاق اللہ صاحب نے جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. اشفاق صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. 135 ارب میں یہ ڈیل کلوز ہوئی ہے اور جو عارف حبیب کنسورشیم ہے وہ کامیاب بڈر ہے. اب بنیادی طور پر یہاں سے وے فارورڈ یعنی پاکستان کی اکانومی کے لیے, قومی خزانے کے لیے IMF کے ساتھ جو معاملات چلے, یہ 135 ارب کس طرح سے پے بیک کر رہے ہیں؟ 35 میں سے 7.5% تو گورنمنٹ کو دیں گے, باقی پی آئی اے میں ری انویسٹ ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ اسٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں 75% شیئر ہولڈنگ ہے تو 25% ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس ہے, اور وہ 25% جو ہوگی گورنمنٹ کی, اب یہ جب ری انویسٹمنٹ ہوگی ظاہری بات ہے یہ پرائیویٹ ایکویٹی سے آئی ہے, اور یہ سارے گروپس ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا, عارف حبیب گروپ ہے, عقیل کریم ریڈی صاحب ہیں, فاطمہ فرٹیلائزر ہیں, جیسے گوہر اعجاز صاحب ہیں, تو یہ ان کے سٹیکس ہوں گے. ظاہری بات ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کرائیں گے, وہ بزنس فلاسفی کے ساتھ چلیں گے, اور ان کو بھی اپنی ریٹرن آن ایکویٹی چاہیے, تو گورنمنٹ کی بھی ویلیو ایڈیشن ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے میں بڑی اس وقت لینڈنگ رائٹس کافی ہیں ہمارے پاس, اور کوشش یہی ہوگی ان کی کہ اس کو کس طریقے سے کیپٹلائز کریں اور کس طریقے سے نئے روٹس پہ یہ کام کریں, جیسے امریکہ پہ کریں, جیسے ملیشیا ہے, جیسے یعنی کہ جو آپ کا فار ایسٹ ہے, ان روٹس پہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ساری لینڈنگ پرمیشن موجود ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے ہیترو پہ اپنے بیبی سٹنگ رائٹ دیے ہوئے ہیں قطر ایئر کو, تو جو کہ اب ختم ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. پی آئی اے میں سب سے بڑی فائدہ یہ ہوگا کہ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں فورن ایئر لائنس کے ساتھ, جیسے ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ ہے, کہ ایسٹ سائڈ پہ جو یورپ اور امریکہ کی سائڈ پہ کافی روٹس ہیں جہاں پر پی آئی اے ٹریول نہیں کرتی, بٹ ان کے پاس کافی رائٹس ہیں, تو وہ آگے دے سکتے ہیں. اور یہاں آسٹریلیا وغیرہ یہاں ہم لے کے جا سکتے ہیں ان سے. تو گورنمنٹ کو ون ون سچویشن. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو بلیڈنگ ہو رہی تھی ایکسپینڈیچر کی وہ ختم ہو جائے گی. اب آپ کو کم از کم یہ کمپنسیٹ لاسز نہیں کرنے پڑیں گے آپ کے ٹیکس پیئرز میں. ٹھیک ہے, یہ بلیڈنگ ختم ہو گئی. ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایک بہت بڑا بریدر کریٹ ہوا ہے حکومت کے لیے. خاقان نجیب صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. خاقان صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر جو ایک بوجھ تھا جسے حکومتیں اٹھا کر چلتی تھیں, آج یہاں سے آن ورڈ وہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک بریدر کریٹ ہوا ہے, بلکہ ایکسپینشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی ریونیو جنریشن ہوگی. Certainly, privatization per se is the right direction to move for the country. اس کو اس طرح سوچنا چاہیے, which means creating space for a efficient private sector to take over, اور وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو چلائے, جیسے کہ ہم نے بینکوں میں بھی پہلے دیکھا, جیسے کہ ہم نے ٹیلی کام میں پہلے دیکھا. یہ پاکستان کی ہی مثالیں ہیں, کوئی باہر کی مثالیں نہیں ہیں. پر یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان نے اس پرائیویٹائزیشن کو کرنے میں بہت دیر لگائی, 15-20 سال سے کوئی میجر پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی, اور اب جب جا کے اس کو کیا تیسری اٹیمپٹ میں, تو آپ یہ سوچئے کہ کتنے ہمیں سویٹنرز دینے پڑے اس پرائیویٹائزیشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے. مطلب سب سے بڑا سویٹنر تو یہ ہے کہ ہمیں 92.5% جو ہے ہم نے الاؤ کیا کہ وی ول الاؤ ٹو ری انویسٹ ان دا کمپنی جو بڈ اماؤنٹ موصول ہوگا. سو حکومت یا اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس تو صرف 7.5%
ان ٹرمز آف کیش آئے گا اور 25% حصص ضرور ان کے پاس بچ جائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 650 ارب روپے کے قریب ایک ہولڈنگ کمپنی میں پارک کیا تاکہ بیلنس شیٹ کو کلین کیا جا سکے. 33 ارب پھر دوبارہ اس کو کلین اپ کرنے کے لیے پارک کیا, جو کہ لاسٹ ٹائم نہیں ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے شاید جو بڈرز تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ اور کلین اپ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک PIA جس میں ایویشن, ٹارکو, کچن, پریسیژن انجینئرنگ پہلے نکال دیا گیا تھا, پر یہ ساری چیزیں پلس جو ان کے پاس انجینئرنگ سروسز ہیں وہ ہم نے بیچی. پازیٹیو ایکوٹی کی, ٹیکس فیورز دیے, ڈیفرڈ ٹیکس کریڈٹ کیا. It has taken a lot of effort on part of Pakistan's taxpayer to get PIA to be sold. 18 ایئر لائن کی 18 پلینز کی ایک ایئر لائن ہے, مطلب نہ ہونے کے برابر آپریٹ کر رہی ہے. 30-40 لاکھ لوگ موو کر رہی ہے, 30 ڈیسٹینیشنز پہ ہے. مطلب ادھر سے اس کا رائز کرنا دوبارہ, ڈبل اور ٹرپل پلینز اینڈ ڈبل اور ٹرپل the kind of people they carry and increase the destinations. The good part is کہ پرائیویٹائزیشن پر سے اس لیے بھی اچھی ہے کہ ہیوج لینڈنگ رائٹس ہیں PIA کے پاس, ایئر سروسز اگریمنٹ ہیں. یہ PIA کی اصل جان ہے. ڈیفینیٹلی نئے راستے ان کو تلاش کرنا ہوگا. بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب. اشفاق اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عارف حبیب کنسورشیم نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن 135 ارب روپے میں خریدی ہے, 75% شیئرز خریدے ہیں. لکی کنسورشیم نے اپنی آخری بولی 134 ارب روپے لگائی تھی. Revised bid stands at 134 billion. Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. I'd like to congratulate Arif Habib Consortium on اب تک کے لیے اتنا ہی.